آج وقائع سیرت نبی میں ہمارا عنوان ہے نبی رحمت اور سیاسی انقلاب۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے نام گنوائے جو کہ کتب سابقہ میں مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک نبی رحمت ہے۔ آج ہمارا عنوان ہے نبی رحمت اور سیاسی انقلاب۔ آپ کی بعثت کے وقت ہر جگہ شہنشائیت تھی۔ ملک کا سربراہ مر جاتا تو حکومت موروثی طور پر اس کے بیٹوں کو یا اس کی اولاد کو منتقل ہو جاتی تھی، خواہ اولاد کتنی ہی نااہل کیوں نہ ہو۔ رعایا کے لیے اس کا حکم قانون کی حیثیت رکھتا تھا اور حکمران کسی مشورے کا پابند نہ تھا۔ عام طور پر حکمران نہایت عیاش اور ظالم ہوتے تھے۔ عوام پر ناروا ٹیکس عائد کر کے اپنی اور اپنے دست راست عمرہ کی بے پناہ آسائش کا انتظام کرتے تھے۔ جب اس میں بھی کمی پاتے تو ارد گرد کے ممالک پر حملہ کر کے لوٹ مار کے ذریعے مال و دولت لوٹ لیتے، قتل عام کر کے دشمنوں کی نسلوں کو کمزور کر دیتے، مرد و خواتین کو قیدی بنا کر اپنی آسائش کا سامان کرتے۔ آپ کی بعثت کے وقت ایسا دور تھا کہ انسانیت اپنی اخلاقی پستی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور تمام لوگ اللہ سے اس نجات دہندہ کی دعا مانگ رہے تھے جس کا وعدہ دنیا کے تمام سماوی کتب میں موجود تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبی رحمت بنا کر بھیجا، جس نے سیاست میں انقلابی تبدیلیاں کر کے نظام حکومت کو صحیح سمت میں ڈال دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا تصور پیش کیا۔ آپ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ حق حکومت اللہ تعالیٰ کا ہے اور تمام زمین کا حقیقی مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ قانون الہی اللہ تعالیٰ کے حاکم اعلیٰ ہونے کی بنا پر اسی کے بنائے ہوئے قانون قابل عمل ہیں اور کسی انسان کو اپنا قانون نافذ کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس کے کہ اس کے قوانین کی روشنی میں ضمنی قوانین بنائے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی اسوہ کی روح کے مطابق ہوں۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے موروثیت کے خاتمے کا اعلان فرمایا۔ آپ نے حکومت کے لیے موروثیت کو ختم کر دیا اور حکم دیا کہ لوگ اپنے حکمران باہمی مشورے سے ان لوگوں کو چن لیں جو تقویٰ، تجربہ اور اہلیت کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ اس میں رنگ و زبان و نسل کی کوئی پابندی اور اہمیت نہیں۔ آزادی رائے آپ نے حکمرانوں کو پابند کیا کہ حکومت کے معاملات دیندار لوگوں کے مشورے سے چلائیں۔ حکمران نہیں خادم۔ حکمران خود کو عوام کا سب سے بڑا خادم سمجھے، عوام کے معاملات میں دلچسپی لے اور انصاف سے کام لے، تعصب سے پرہیز کرے، ہر قوم مذہب کے لوگوں سے محبت کا برتاؤ کرے۔ اصول کی حکومت آپ نے مدینہ پہنچ کر سلطنت الہیہ کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلے ایک دستور مرتب کیا جسے میثاق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی دستور میں نئی مملکت میں بسنے والے تمام مذاہب و قبائل کو آزادی مذہب اور امن کی ضمانت دی گئی۔ تمام مذاہب کے لوگوں کو ان کی اپنی شریعت کے مطابق انصاف کی ضمانت دی گئی۔ بیرونی حملے کی صورت میں مل کر مقابلہ کرنے کا اصول متعین کیا گیا۔ امن عامہ آپ نے تعلیم دی کہ امن کی خاطر ارد گرد کے ممالک سے امن کے معاہدے کیے جائیں اور اس کے لیے کسی قربانی سے گریز نہ کیا جائے۔ جہاد ظالم حکومتوں کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے اور ان کو بذریعہ جہاد صفحہ ہستی سے مٹا کر ان کی جگہ انصاف پسند لوگ لائے جائیں۔ سادگی ہمیشہ آپ کا شعار رہا۔ آپ نے حکمرانوں کی عیاشی کے تمام راستوں کو بند کیا اور پابند کیا کہ وہ ایک عام شخص کی طرح سادہ زندگی بسر کریں اور جب ان کی تنخواہ مقرر ہو جائے تو اس سے 1 روپیہ زائد نہ لیں۔ ایک سادہ سا گھر، ایک بیوی، ایک سواری کا حق ان کو دیا گیا جو عام معیار کے مطابق ہو۔ اسلام سے محلوں اور قلعوں کا تصور ختم کیا جو حکمران اپنی عیاشی کے لیے بنایا کرتے تھے۔ ہمدردی انسانیت آپ نے دنیا کو یہ سنہری اصول روشناس کروایا
کہ سخت دشمن کے علاقے میں بھی قید پڑے تو مسلمان انسانی ہمدردی کے تحت دکھی انسانیت کی مدد کو پہنچیں اور ہر قسم کی امداد کریں۔ امن، ہر قیمت پر امن۔ آپ نے اپنے اسوہ حسنہ سے یہ تعلیم دی کہ جو لوگ یا اقوام ملک میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہوں تو امن کی اس خاطر سخت ترین اقدام کر کے ان کی سرکوبی کی جائے۔ احتساب، آپ نے سیاست میں احتساب کے ضروری اصول کو رائج کیا۔ چھوٹے سے لے کر حکومت کے سب سے بڑے عہدیدار پر اس اصول کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے حکمران کی اصلاح کرے اور ان کے منہ پر کلمہ حق کے اچھے طریقے سے تنقید کرے۔ بے غرضی، آپ نے سیاست سے کسی فرد واحد، خاندان یا نسل کی بالادستی کا تصور ختم کیا۔ اسلام میں بالادستی صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ چنانچہ اسلام میں حکمران ہونا فخر و افتخار کی بات نہیں بلکہ ایک مذہبی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی فخر ہے تو وہ یہ کہ وہ اللہ اور رسول کی طرف سے نافذ کردہ اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے پوری ایمانداری سے انسانیت کی خدمت کرے اور کسی دنیاوی لالچ اور ستائش کے متمنی نہ ہو۔ فرائض، آپ نے حکمرانوں کو اس بات کا سبق دیا کہ ان کی ذمہ داریوں میں لوگوں کی تعلیم، انصاف فراہمی، روزگار کی فراہمی بھی داخل ہے اور ان کا اہم فرض غریب لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا۔ اس سلسلے میں غفلت برتنا، چشم پوشی کرنا باعث گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت غریب اور امیر کی حالت میں بہت زیادہ فرق تھا۔ عام طور پر زمینوں کے مالک جاگیردار تھے اور زمینوں پر کام کرنے والے مزدور اور مزاروں کی حالت بہت خراب تھی، اور حکمران ان سب سے لگان یا ٹیکس وصول کرتے تھے اور ان کا معاشی طور پر استحصال ہوتا تھا۔ جاگیرداروں کی اکثر و بیشتر زمینیں بیکار پڑی رہتی تھیں، نہ وہ خود کاشت کرتے نہ کسی کو کاشت کرنے دیتے۔ آپ نے اپنے لائے ہوئے انقلاب کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ ہر انسان کو اس کی حقوق دیے جائیں اور بیکار پڑی ہوئی زمین کو کاشت کرنے کے لیے کسی اور کو دیا جائے۔ آپ نے عظمت انسانیت کا سبق دیتے ہوئے دنیا کو پہلی مرتبہ یہ عظیم الشان سبق دیا کہ تمام دنیا کا رب ایک ہے اور تمام انسان اللہ کا کنبہ ہیں۔ کسی کو رنگ و نسل، زبان کی وجہ سے فضیلت نہیں، صرف تقوی ہی عزت کا معیار ہے۔ یوں آپ نے عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں کی اونچی ذات کے لوگوں سے وہ احساس برتری چھین لیا جس کے وہ ہمیشہ سے دعوے دار تھے، اور اس تکبر و تعصب کی بنا پر کمزور لوگوں پر مظالم ڈھانے کے لیے خود کو حق بجانب سمجھتے تھے۔ اس طرح دنیا نے پہلی مرتبہ ایک ایسے معاشرے کو دیکھا جس میں انسانوں کے درمیان کوئی تمیز نہیں کی جاتی تھی اور سب کے عقائد و رسوم اور رواج سب کے عقائد و رسم و رواج کا پوری طرح احترام کیا جاتا تھا۔ پھر دنیا میں بلا شبہ یہ پہلی دفعہ وقوع پذیر ہوا کہ کسی حکمران جماعت نے مختلف مذاہب کے لوگوں کی حفاظت کے لیے نہ صرف جان کی قربانیاں پیش کیں بلکہ ان کی مالی امداد بھی کی اور عبادت گاہوں کی تعمیر میں مالی اور افرادی طاقت اور امداد مہیا کی۔ یہ بلا شبہ ایک عظیم سیاسی اور ذہنی انقلاب تھا۔ اس سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، اس بات کا تصور تک نہ تھا کہ کوئی حکمران جماعت اپنے محکوموں سے برابری کی بنا پر کوئی سلوک کرے یا ان پر ظلم کی صورت میں کسی کے سامنے جواب دہ ہو۔ یہ کارنامہ صرف آپ کا اور حضرت اور آپ کے لائے ہوئے دین کا ہی ہے، یعنی اسلام کا ہی ہے کہ اس نے انسانیت کو عزت نفس بخشی اور عام انسان کے دل سے خوف و ہراس دور کیا۔ آپ نے کالے اور گورے میں امتیاز ختم کر دیا اور حاکم و محکوم کا کوئی تصور پیش نہیں کیا۔ حاکم اور محکوم سب برابر قرار دیے گئے۔ آپ نے خاندان کو بنیاد بنا کر نئی قوت بخشی، باپ کو گھر کا سربراہ بنایا اور شوہر کو حاکمیت بخشی۔